السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جس حوالہ سے بات کرنے لگا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ پتوکی کے اندر، شادی ہال کے اندر آپ نے بھی اس خبر کو سنا ہوگا، بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، یعنی وہ پاپڑ بیچ رہا ہے، اور وہ میرج ہال کے اندر اس لیے گیا کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے بچوں کو وہ پاپڑ لے کر دیں گے اور میرے بچوں کا پیٹ اس پیسوں کی وجہ سے پل جائے گا، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ وہ اس لیے اس کے اندر داخل ہو گیا میرج ہال کے اندر۔ آیا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اگر اللہ پاک نے دولت دی ہے، پیسہ دیا، روپیہ دیا ہے، تو کیا آیا کہ غریب کو زندہ ہی مار دینا ہے؟ غریب کا گلا ہی گھونٹ کے مار دینا کہ یہ غریب اگر زندہ ہے تو زندہ ہی کیوں ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور ناظرین، یہاں تک منظر دیکھیں گے کہ ادھر اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مارا جا رہا ہے، مار کر اس کو اپنے پاس ہی لٹایا ہوا ہے اور اس کے اوپر بورا ڈالا ہوا ہے، اور ساتھ بیٹھے سارے جو ہے نا لوگ جو برات پہ آئے ہیں، جو شادی پہ آئے ہیں، سارے کھانا کھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کسی کے دل کے اندر رحم نہیں آیا، کسی کے دل کے اندر ترس نہیں آیا، آخر یہ بھی انسان ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق رکھے ہیں، مسکینوں کے حقوق رکھے ہیں، مزدوروں کے حقوق رکھے ہیں، اور یہ میں کہوں گا قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اس لیے تو میں کہتا ہوتا ہوں قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو آئیے ہم اسی حوالہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ظالم آئے گا حتیٰ کہ جب وہ جہنم کے پل پر ہوگا، یعنی جب وہ پل صراط پر ہوگا، پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، اس پل صراط پہ ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، اور جو ظالم ہوگا وہ پل صراط کے اوپر ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، اور مظلوم وہاں اس سے ملاقات کر کے اس کو سارے ظلم یاد کروائے گا کہ تو نے مجھ پہ یہ ظلم کیے ہیں۔ تو پھر مظلوم ان ظالموں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اتنی دیر تک جب تک اس کو سزا نہیں دے دی جائے گی، تو حتیٰ کہ وہ جو ظالم ہوگا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ میں نے تو یہ بھی حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ ایسا ہوگا قیامت والے دن اللہ پاک اس نیکیاں، ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اگر اس کے نامہ مال میں نیکیاں نہیں ہوں گی، پھر اس جو مظلوم ہے اس کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور اس کو جہنم کے اندر ظالم کو دھکیل دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اتنا بڑا ظلم کہ سارے کھانا کھا رہے اور اس کو وہاں پہ اس لاش کو رکھا ہوا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو یہ بھی بات ناظرین سنتے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مظلوم کی ہاں ہے، مظلوم کی جو بد دعا ہے، وہ جیسے ہی ہاں نکلتی ہے اللہ پاک اپنے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور مظلوم کی جو ہاں ہے اللہ رب العالمین کے پاس فوراً پہنچ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مظلوم، میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے میں کچھ دیر ٹھہر کے کروں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ناظرین، دعا کریں اللہ پاک ایسے ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، اور ایسے ظالموں کو جس کے پاس دولت، پیسہ، روپیہ آ گیا اور پھر وہ غریبوں کو بھول جائیں، یتیموں کا خیال نہ کرے، مسکینوں کا خیال نہ کرے، اللہ پاک ایسے ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دے، یا پھر اللہ پاک ایسے ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔